حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت علی نے غسل دیا تو کیا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت میں پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے السلام علیکم یا اہل بیت کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ آنے والے نے بلند آواز میں کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں نے آج تک کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی سے اجازت طلب کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج عرش پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مالک کو حکم دیا ہے کہ آج میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آسمان پر تشریف لا رہی ہے۔ اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور قیامت کے روز اللہ پاک آپ کے صدقے آپ کی امت پر اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہو تب ہی میں آپ کی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا۔ موت کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی طرف سے منہ پھیر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، کیا اس وقت تمہیں میرا چہرہ اچھا معلوم نہیں ہوتا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور کہنے لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا رب میری امت۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ زبان پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ پھر آپ کو بے ہوشی طاری ہوئی اور خوشبودار پسینہ آپ کے ماتھے پر جاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف تھا اور زبان پر کلمہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک ایک طرف ہو گئی اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد واہ کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ رب کا بلاوا منظور کر لیا اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے غسل کے متعلق سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ کر کے غسل دیا جائے یا کپڑے میں۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کسی قسم کا میل نہ دیکھا، تو اسی وقت حضرت علی کی زبان پر یہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو نہ دیکھ پائے۔ یہ تاریکی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ کے موذن حضرت عبداللہ بن زید نے جب یہ خبر سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے کسی کام کی نہیں، اور اس وقت آپ نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میری آنکھیں کسی کے دیدار کا شوق نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھمتے نہیں تھے۔ کئی صحابہ حیران و پریشان ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف چلا گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اسے بیٹھنے کا خیال نہ آیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت سے بھر دے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔